یہ کتاب ہم پہ کچھ حقوق بھی ہیں، اس کے اللہ کے بھی حقوق ہیں، نبی کے بھی حقوق ہیں، کتاب کے بھی حق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی، کافروں کے بھی حقوق ہیں۔ اس کتاب کے بھی کچھ ہم پر حقوق ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ لا ریب ہے، اس کو یقین کیا جائے، اس پہ اس کی ایک ایک بات کو سچ مانا جائے، پھر ماننے کی حد تک نہیں، اگر مانا جائے تو عمل بھی کیا جائے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت قرآن کی جائے۔ اللہ نے محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل، کتنا خوبصورت خطاب ہے۔ وہ بکڑ مارنے والے روڑے تو اللہ تعالیٰ لفظ بدل دے، یا ایھا المزمل، اے بکل والے۔ اب دیکھو نا، رب بلا رہا ہے، کتنے پیار سے بلا رہا ہے، یا اللہ حکم ہو۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا ہوا کر تھوڑا سا، نصفہ، آدھی رات، اب ان کو یا تھوڑا سا کم، منہ قلیلا، اس سے بھی کم، رات کو تہجدوں میں کھڑے ہوا کر۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا ورتل القرآن۔ محبوب کے پاؤں کیوں سوج جاتے تھے؟ کبھی سوچا؟ تہجدوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں پورا مہینہ ہو گیا ہم تہجدوں میں قرآن سن رہے۔ وہ کام جو رب نے مصطفیٰ کو فرمایا، یا ایھا المزمل، او بکلی والے، او میرے سونے محبوب، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ دوسرا حق، اس کو تلاوت کیا جائے۔ تیسرا حق قرآن کا، اس میں غور و تدبر کیا جائے، اس میں فکر کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا ایک پاکی بندہ، جاہل آدمی اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کو بھی اس سے ہدایت ملے گی، اور ایک فلاسفر بندہ جب یہ پڑھے گا تو اس کو بھی اس میں بڑے بڑے نکات ملیں گے۔ یہ ہر ایک کے لیے تدبر جو وہ بھی کرے گا، اس کے سمندر میں غوطہ زنی کرے گا، ہیرے ملیں گے۔ تلاوت قرآن اور اس میں غور و فکر۔ اور پھر ایک تابعی ہوئے، کبار تابعی، حضرت انس بن قیس ان کا نام ہے، بڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے قرآن کھولا نا پڑھنے کے لیے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 پہ آئے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اس میں تمہارا ذکر ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں، میرا ذکر قرآن میں؟ قدرتی یہ آیت کھلی نا سامنے آئی، قرآن کھولا اسی نیت سے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تیرا ذکر۔ یہ ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے تیرا ذکر۔ یہ تصور رکھ کے قرآن کھولا، قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن میں کیا دیکھا؟ قرآن میں آپ نے مشرکوں کا ذکر پڑھا، کافروں کا ذکر پڑھا، فرعونوں کا ذکر پڑھا، متکبروں کا ذکر پڑھا، اور اس کے علاوہ بدماشوں کا ذکر پڑھا، قرآن سے اعراض کرنے والوں کا ذکر پڑھا۔ وہ آیتیں پڑھی تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اتنا بدبخت تو نہیں ہوں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں، یہ جن کا ذکر میں نے اب پڑھا ہے میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں اللہ نے صالحین کا ذکر کیا، مجاہدین کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، توابین کا ذکر کیا، راتوں کو جاگنے والوں کا ذکر کیا، رکوع کرنے والوں کا ذکر کیا، سجدے کرنے والوں کا ذکر کیا، شہیدوں کا ذکر کیا۔ عرض کیا یا اللہ ہم اتنے پہنچے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ میرا نام ان میں ہو۔ پھر جب 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 102 پڑھی، وَآخَرُونَ، کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ان کے گناہ بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش بھی مانگیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا،
یہ سجدے میں گر گئے، عرض کیا میرے مالکا واقعی میرا ذکر بھی تیری کتاب میں موجود ہے۔ یا اللہ ھذا ذکری، یہ میرا ذکر بھی ہے۔ پھر پانچواں حق ہے قرآن کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو پڑھا بھی جائے پڑھایا بھی جائے۔ تو ہم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بہترین ہے۔ چھٹا حق اس کا یہ ہے، یہ حق بڑا مشکل ہے نبھانا، صدیاں گزر گئیں، ملک حاصل کر لیے۔ اس حق کو نبھانے کے لیے کہ اجتماعی مسلمانوں کے معاشرے میں اس کے احکام کو عملی نافذ کیا جائے۔ جتنی بھی کتابیں آئیں نا، حضرت کلیم اللہ کا جب وصال ہوا تو ان کی قوم میدان تیہ میں سزا کاٹ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چل رہا تھا، ان کو اوپر اٹھا لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے احکام نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی نبی کو اپنے احکام نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارے محبوب کا یہ امتیازی وصف ہے کہ آپ نے مدینہ کی ریاست میں اس قرآن کا عملی نفاذ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کریم نے عملی نفاذ، آپ کو اس لیے حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ ہو کہ کسی سے زنا سرزد ہوا، کسی سے چوری سرزد ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ سزائیں ان کا عملی نفاذ معاشرے میں کروانا چاہتا تھا۔ اگر کسی سے لغزش نہ کرواتا تو وہ سزاؤں والی آیات کا عملی نمونہ سامنے نہیں آنا تھا۔ اس لیے وہ لغزشیں رب کی طرف سے ہوئی، وہ ضروری تھی تاکہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں حضور نبی کریم کی شریعت کا عملی نفاذ ہو اور محمد عربی اپنی شریعت کا عملی نفاذ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائے۔ تو آج ہمارا معاشرہ اجتماعی، اس میں بھی ضرورت ہے کہ اس کا عملی نفاذ کیا جائے۔ آج کے اس پوری تقریب کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ بے مثال کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنی کتاب سمجھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔